قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، حدیث، نعتیں، تجوید، گرامر کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ جمہور نے صراط پڑھا ہے، بعضوں نے سین سے صراط کہا ہے، اور زے کی بھی ایک قرات ہے۔ فرا کہتے ہیں بنی عذرا اور بنی کلب کی قرات ہی ہے۔ چونکہ پہلے ثنا و صفت بیان کی تو اب مناسب تھا کہ اپنی حاجت طلب کرے، جیسے کہ پہلی حدیث میں گزر چکا ہے کہ اس کا آدھا حصہ میرے لیے ہے اور آدھا میرے بندے کے لیے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ طلب کرے۔ خیال کیجئے کہ اس میں کس قدر لطافت اور عمدگی ہے کہ پہلے پروردگار عالم کی تعریف و توصیف کی، پھر اپنی اور اپنے بھائیوں کی حاجت طلب کی۔ یہ وہ لطیف پیرایا ہے جو مقصود کو حاصل کرنے اور مراد کو پالینے کے لیے تیر بہدف ہے۔ اس کامل طریقے کو پسند فرما کر اللہ تبارک و تعالی نے اس کی ہدایت کی۔ کبھی سوال اس طرح ہوتا ہے کہ سائل اپنی حالت اور حاجت کو ظاہر کر دیتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یعنی اے میرے رب، جو بھلائیاں آپ نے میری طرف نازل فرمائی ہے میں ان کا محتاج ہوں۔ اور یونس علیہ السلام نے بھی اپنی دعا میں کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اے اللہ، آپ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، آپ پاک ہیں، میں ظالموں میں سے ہوں۔ کبھی سوال اس طرح بھی ہوتا ہے کہ سائل صرف تعریف اور بزرگی بیان کر کے چپ ہو جاتا ہے، جیسے کہ شاعر کا قول ہے اذکر حاجتی ام قد کفانی حیاؤک ان شیمتک الحیاء اذا اثنى علیک المرء یوما کفاہ من تعرضه الثناء، کہ مجھے اپنی حاجت کے بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کی مہربانیوں بھری بخشش ہی اے اللہ مجھے کافی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ داد و دہش آپ ہی کی پاک عادتوں میں داخل ہے، صرف آپ ہی کی پاکیزگی بیان کر دینا، آپ ہی کی حمد و ثنا کرنا ہی مجھے اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے کافی ہے۔ ہدایت کے معنی یہاں پر ارشاد اور توفیق کے ہیں۔ کبھی تو ہدایت فی نفسی ہی متعدی ہوتی ہے، جیسے یہاں ہے تو معنی الہمنا، وفقنا، ارزقنا اور اعطینا، یعنی ہمیں اے اللہ ارشاد فرمائیے، ہمیں توفیق دیجیے، ہمیں رزق عطا کریں، ہم کو دیجیے۔ دوسری جگہ ہے وہدیناہ النجدین، یعنی ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھائے، بھلائی اور برائی دونوں کے۔ اور کبھی ہدایت الہ کے ساتھ متعدی ہوتی ہے، جیسے فرمایا اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اور فرمایا فہدوہم الی صراط الجحیم۔ یہاں ہدایت ارشاد اور دلالت کے معنی میں ہے۔ اسی طرح فرمان ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي، یعنی آپ اے نبی البتہ سیدھی راہ دکھاتے ہیں۔ اور کبھی ہدایت لام کے ساتھ متعدی ہوتی ہے، جیسے جنتیوں کا قول قرآن کریم میں ہے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، یعنی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کی راہ دکھائی، یعنی توفیق دی اور ہدایت والا بنایا۔ صراط مستقیم سے کیا مراد ہے؟ امام ابو جعفر ابن جریر طبری فرماتے ہیں مراد اس سے واضح اور صاف راستہ ہے جو کہیں سے ٹیڑھا نہ ہو۔ عرب کی لغت میں اور شاعروں کے شعر میں یہ معنی صاف طور پر پائے جاتے ہیں، اور اس پر بے شمار شواہد یعنی گواہیاں موجود ہیں۔ صراط کا استعمال بطور استعارے کے قول اور فعل پر بھی آتا ہے، اور پھر اس کا وصف استقامت اور ٹیڑھے پن کے ساتھ آتا ہے۔ سلف اور خلف مفسرین سے اس کی بہت سی تفسیریں منقول ہیں، اور ان سب کا خلاصہ ایک ہے، اور وہ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور تابعداری ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اہدنا الصراط المستقیم کہیے، یعنی ہمیں ہدایت والے راستے کا الہام کیجیے اور اس دین الہی کی سمجھ دیجیے جس میں کوئی کجی نہیں، یعنی ٹیڑھ نہیں۔ رسول اللہ سے یہ قول بھی مروی ہے کہ اس سے مراد اسلام ہے۔ ابن عباس، ابن مسعود اور بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم سے بھی یہی تفسیر منقول ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صراط مستقیم سے مراد اسلام ہے، جو ہر اس چیز سے جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے زیادہ وسعت والا ہے۔ ابن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ دین ہے جس کے سوا کوئی اور دین مقبول نہیں۔ عبد الرحمن بن زید ابن اسلم کا قول ہے کہ صراط مستقیم اسلام ہے۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی صراط مستقیم کی کہ اس کے دونوں طرف دو دیواریں ہیں، ان میں کئی ایک کھلے ہوئے دروازے ہیں،
اور دروازوں پر پردے لٹک رہے ہیں۔ صراط مستقیم کے دروازے پر ایک پکارنے والا مقرر ہے جو کہتا ہے کہ اے لوگو، تم سب کے سب اسی سیدھی راہ پر چلے جاؤ، ٹیڑھی ترچھی ادھر ادھر کی راہوں پر نہ جاؤ۔ ایک پکارنے والا اس راستے کے اوپر ہے۔ جب کوئی شخص ان دروازوں میں سے کسی کو کھولنا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ خبردار اسے نہ کھولنا، تو اس راہ سے الگ ہو جائے گا اور صراط مستقیم سے ہٹ جائے گا۔ پس صراط مستقیم تو اسلام ہے اور دیواریں اللہ کی حدیں ہیں، اور کھلے ہوئے دروازے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، اور دروازے پر پکارنے والا قرآن کریم ہے، اور راستے کے اوپر سے پکارنے والا وہ کھٹکا ہے جو ہر ایماندار کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور واعظ کے ہوتا ہے۔ یہ حدیث ابن ابی حاتم، ابن جریر، ترمذی اور نسائی میں بھی ہے، اور اس کی اسناد حسن صحیح ہے، واللہ عالم۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد حق ہے۔ ان کا یہ قول سب سے زیادہ مقبول ہے اور ان سب اقوال میں کوئی مخالفت نہیں۔ ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد آپ کے دونوں خلفاء ہیں، یعنی ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما۔ ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ اس قول کی تصدیق اور تحسین کرتے ہیں۔ دراصل یہ سب اقوال صحیح ہیں اور ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں خلفاء صدیق و فاروق رضی اللہ عنہما کا تابع دار حق کا تابع ہے، اور حق کا تابع اور اسلام کا تابع قرآن کا مطیع ہے، اور قرآن اللہ کی کتاب، اللہ کی طرف کی مضبوط رسی اور اللہ کی سیدھی راہ ہے۔ پھر صراط مستقیم کی تفسیر میں یہ تمام اقوال صحیح ہیں اور ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں، فالحمدللہ۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صراط مستقیم وہ ہے جس پر ہمیں رسول اللہ نے چھوڑا۔ امام ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ ہے کہ میرے نزدیک اس آیت کی سب سے بہترین تفسیر یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم توفیق دیے جائیں اس چیز کی جو باری تعالیٰ کی مرضی کی چیز ہو اور جس پر چلنے کی وجہ سے رب تعالیٰ اپنے بندوں سے راضی ہوئے ہوں اور ان پر انعام کیا ہو۔ صراط مستقیم یہی ہے، اس لیے کہ جو شخص اس چیز کی توفیق دیا گیا جس کی توفیق اللہ کے نیک بندوں کو تھی، جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا تھا، اور جو نبی اور صدیق اور شہید اور صالح لوگ تھے، وہ اسلام کی اور رسولوں کی تصدیق کی اور کتاب اللہ کو مضبوط تھام رکھنے کی اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لانے کی اور اللہ کے منع کیے ہوئے کاموں سے رک جانے کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چاروں خلیفاؤں یعنی ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اور تمام نیک بندوں کی راہ کی توفیق دیا گیا، تو یہی صراط مستقیم ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ مومن کو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت حاصل ہو چکی ہے، پھر نماز اور غیر نماز میں حاجت مانگنے کی کیا ضرورت؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مراد اس سے ہدایت پر ثابت قدمی، رسوخ، بینائی اور ہمیشہ کے لیے طلب ہے، اس لیے کہ بندہ ہر ساعت اور ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج ہے۔ وہ خود اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں، بلکہ دن رات اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف محتاج ہے۔ اس لیے اللہ نے اسے سکھایا کہ ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرتا رہے اور ثابت قدمی اور توفیق چاہتا رہے۔ اچھا اور نیک بخت انسان وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے دربار کا بھکاری بنا لے۔ وہ اللہ تعالیٰ ہر پکارنے والے کی پکار کے قبول کرنے کے کفیل خود ہیں، بالخصوص بے قرار محتاج اور اللہ کی طرف اپنی حاجت دن رات پیش کرنے والے کی ہر پکار کو قبول کرنے کے وہ ضامن ہیں۔ اور جگہ قرآن کریم میں ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ الی آخر الآیہ، یعنی اے ایمان والو، اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کی اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل فرمائی، اور جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں سب پر ایمان لاؤ۔ اس آیت میں ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم دینا ایسا ہی ہے جیسے یہاں ہدایت والوں کو ہدایت کی طلب کا حکم دینا۔ مراد دونوں جگہ ثابت قدمی اور استمرار یعنی لگاتار ہے، اور ایسے اعمال پر ہمیشگی کرنا جو اس مقصد کے حاصل کرنے میں مدد پہنچائیں۔ اس پر یہ اعتراض وارد ہو بھی نہیں سکتا کہ یہ حاصل شدہ چیز کا حاصل کرنا ہے، واللہ عالم۔ اور دیکھیے اللہ رب العزت نے اپنے ایماندار بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ کہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، یعنی اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ہدایت کے بعد ٹیڑھا نہ کیجیے اور ہمیں اپنے پاس کی رحمت عطا فرمائیے، آپ بہت بڑے دینے والے اور عطا فرمانے والے ہیں۔ یہ بھی روایت ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مغرب کی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد اس آیت کو پوشیدگی سے پڑھا کرتے تھے،
پس اہدنا الصراط المستقیم کے معنی یہ ہوئے کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھیے اور اس سے ہمیں نہ ہٹائیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ اثر امام مالک نے اپنی موطا میں بسند صحیح ذکر کیا ہے۔